ناظرین ذرا اب آگے بات کرتے ہیں دفتر کی, اور دفتر میں میں اور اویس بھی آتے ہیں. اب میں اور اویس ہیں ٹیکنیکلی برابر, اور اگزامپل اپنی اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اگر دفتر میں خواتین کم تنخواہ لے رہی ہوں تو پھر اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ ایسا یہاں پر نہیں ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم تنخواہ ملتی ہے, اور یہ بات درست ہے بہت حد تک. کام بے شک برابر ہو لیکن تنخواہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. عہدہ دونوں کا برابر ہے لیکن خواتین کی تنخواہ کم ہوتی ہے. اس کے حوالے سے امریکہ میں ایک لا آیا تھا جس نے کہ اس چیز کو غیر قانونی قرار دیا تھا, اور کہا تھا کہ جو کاؤنٹر پارٹس ہیں چاہے مرد ہو عورت ہو سب کی تنخواہیں برابر ہوں, لیکن اس پہ وہاں پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو پاکستان میں تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے بڑھوائی جائے تنخواہ, اور آپ کو کیسے پتہ لگے کہ آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ کتنی تنخواہ لے رہا ہے, اور کیا آپ کی کہیں اس سے کم تو نہیں ہے, اور اگر کم ہے تو پھر اس کو کیسے بڑھوائیں. ہمارے ساتھ یاسر آفاق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام. اب آپ ماہر نفسیات ہیں, یہ آپ بتائیں اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ عورت کام کم کرتی ہے حالانکہ کاؤنٹر پارٹ دونوں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, جب ایک جیسی تنخواہ کی بات ہو رہی تھی تو ویس نے فوراً کہا نہیں یہاں ایسا نہیں ہے. یو شوڈ بی دا ون ٹو انڈورس دیٹ کہ واقعی ایسا نہیں ہے. لیکن ون ان اے ملین کیس ہوتا ہے نا اس طرح. جی ایگزیکٹلی. دیکھیے ایک تو اس کی تھوڑی سی ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا کہ ہم اپنے اس پارٹ آف دا ورلڈ میں تو بہرحال ایک پیٹریارکیکل سوسائٹی دیکھتے ہیں, لیکن گلوبل پیٹریارکی بھی قائم ہے. بالکل, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہمیں اس بات کو, اس حقیقت کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے. امپلائرز کے اینڈ پر پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا میں سے یہ چیز شروع ہوئی کہ خواتین کو کم پیسے دے کر اتنا ہی کام کروایا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ایجیٹیشن, ریزسٹنس اور ریئلائزیشن. ایک منٹ بزنس ایسپیکٹ سے دیکھا جائے, میں تو یہ چاہوں گا کہ میرے پاس ہر امپلائی کم تنخواہ والا ہو, پھر تو میں ساری خواتین رکھ لوں گا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی بزنس کے لیے. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ انکار کر رہے ہیں کہ خواتین کو برابر ملتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں مردوں کو کیوں رکھا جاتا ہے زیادہ تنخواہ پر؟ دیکھیے چیزیں, لا کا پاس ہوا جو آپ نے یو ایس لا کی بات کی, میں بھی ڈیکیڈ اگو اینڈ ڈیکیڈ اینڈ ہاف اگو, 1970 میں, ٹھیک ہے 3-4 ڈیکیڈز اگو. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو فیمیل کی جو امپلائمنٹ ہے اس کی پاسبلٹی شروع ہی بہت ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی. ٹھیک ہے, نمبر 1. اچھا, خواتین کو رکھا بھی, وہ سوال کا جواب دے دوں نا ورنہ پھر یہ جملہ رہ جائے گا. خواتین کہیں گی آپ نے بولا کیوں نہیں. رکھا بھی خواتین کو بہت سے اداروں میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ برابری کرنی ہوتی ہے یا کچھ کوٹا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ادارے میں خواتین بھی کام کرتی ہیں, یہ جسٹیفیکیشن بھی دینی ہوتی ہے. اچھا, دوسرا ذہن میں رکھیے کہ کیوں کم پے کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک اندازہ لگایا جاتا تھا ارلیئر ڈیز میں بائی دا امپلائرز کے فیمیلز کی پروڈکٹیوٹی کم ہے. ان کی میٹرنٹی لیو 2 to 3 months اینڈ دین دیٹ واز ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اوور آل پروڈکٹیو ڈیز جو ہیں ان کے امپلائمنٹ پہ وہ کم ہوں گے. تو یہ کچھ کانوٹیشنز تھیں جو قائم رہی آن دی پارٹ آف امپلائرز. اب جب ہم آ گئے ہیں کہ ہمیں برابر کی تنخواہ دینی چاہیے اور پازیٹیولی اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, جگہوں پہ ہوتا بھی ہے, جو سلوشن ہے وہ کیا ہے جہاں پر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اوپر نیچے والا, تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے, کیسے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ دوسرے کی تنخواہ کتنی ہے؟ پوچھنا سوال کیسے پوچھیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے, یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. اچھا, ایک تو جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر ہے, کلچر ہے, اس کے اندر کچھ سیلری سلیبز جو ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں. جو ہمارے انکریمنٹس ہوتے ہیں, اینول انکریمنٹس ہوتے ہیں ریسیپروکل ٹو پرفارمنس, اس کی بھی ایک رینج ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی عین ممکن ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ادارے میں ہو سکتا ہے کہ 2 میلز جو ایک ہی جگہ پر ایک ہی لیول میں کام کر رہے ہوں, اکٹھے آئے ہوں, 5, 10, 15, 20, 25 ہزار روپے کا فرق شاید ان کی تنخواہ میں بھی ہو. تو اس ڈیفرنس کو آپ میل اور فیمیل کے ڈیفرنس سے ایٹریبیوٹ ضروری نہیں کہ کریں, ہو سکتا ہے اٹ از ریسیپروکل ٹو دا پرفارمنس. لیکن اگر کہیں یہ چیز کیٹیگوریکلی, اب بڑی سادہ سی بات ہے, 4 خواتین ہیں, 10 مرد حضرات ہیں, ایک ہی جگہ پہ کام کریں, 4 خواتین تو آپس میں ذرا شیئر کر لیں گی نا کہ اچھا بتاؤ کتنی ملتی ہے. اور کہیں نہ کہیں 2-3 افراد سے انفارملی, دیکھیں فارملی تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے نا, مرد سے تنخواہ اور عورت سے عمر کا پوچھنا بہرحال اخلاقی طور پر اتنی مناسب بات نہیں ہے, لیکن خواتین سے بھی ان کی تنخواہ کا پوچھنا بہرحال اتنا مناسب نہیں ہے, نارم نہیں ہے یہ. لیکن بہرحال کارپوریٹ کلچرز میں جو اب ہمارے ڈیولپڈ ایریاز ہیں ہمارے ورک کلچر کے, ان کے اندر یہ سلیبز پری ڈیٹرمنڈ. اور سلیب نہ ہے تو سولوشن کیا ہے؟ لیکن وہ سوال آپ نے بھی گھما دیا نا,
कैसे कोई पूछे या पता लगाए किसी की तनख्वाह के बारे में कि मेरा काउंटर पार्ट कितनी ले रहा है? आपका HR डिपार्टमेंट, आपका OD डिपार्टमेंट, आपके जो कंपनसेशन फैसेट जो डील कर रहे होते हैं आपके HR लेकिन वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल बात है, HR को बताना नहीं चाहिए किसी भी शख्स को दूसरे की तनख्वाह। बिल्कुल, बात ये है कि अगर मैं सस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, या बेसिकली मैं अपना केस बना रही हूँ कि भाई मेरा काउंटर पार्ट इतने ले रहा है, मेरी राइट टू इंफॉर्मेशन पे और शिफा आपने बहुत प्रोग्राम किए होंगे ना, एक ये मेरा राइट तो है ना कि कहीं किसी किस्म की ग्लास सीलिंग के नतीजे में मेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। बिल्कुल, इस चीज को रूल आउट करने के लिए कुछ सवाल उठाना, कुछ इंक्वायरीज पुट अप करना मेरा राइट है, नॉट रॉन्ग। ठीक है, दैट इज नॉट रॉन्ग। इन नॉर्म्स को चेंज बहरहाल होना है अगर अभी तक नहीं हुए। सो सोल्यूशन यही है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस, इट्स आवर चॉइस वेदर वी वांट टू स्टे मम, to not to be out of I mean odd man or odd woman out, या फिर हम जाएं और अपने राइट को डिटरमिन करने के लिए उस पर बात करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर साहब।